اپنی اوقات دیکھیں, اپنی حیثیت دیکھیں, آپ ہیں کیا؟ بھوکے ننگے, قرضوں میں جکڑے ہوئے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 2 سال آپ سقوط کشمیر آپ نے لفظ ایک استعمال کر لیا, عمران خان اس کے اپوزیشن کہتی ہے ذمہ دار ہے, اس کا مطلب ہے سقوط ڈھاکہ کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ یہ جو بدحالی ہوئی ہے اس کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے. امجد شریف سر, میں آپ کی طرف امجد شریف صاحب آؤں گی. یہ ابھی آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی ہے. ہارون صاحب کے مطابق, اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھرپور طریقے کی سفارتی مہم نہیں چلائی گئی کشمیر سے متعلق پاکستان کی طرف سے, لیکن یہ جو کہا جا رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے گا, بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے گا, اس خطاب کے بعد وہ کتنا مقصد حاصل ہو سکا؟ یہ مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی سر, آپ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تقریر کا تعلق ہے, تقریر پچھلے سال بھی اچھی تھی, اس دفعہ بھی تقریر جامع تھی, اچھی تھی, لیکن وہی ایک تو جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ تقریریں یہ ایک سالانہ رسم بن جاتی ہے اگر آپ اس کا فالو اپ ایکشن نہ کریں, اگر آپ اس کا بعد میں ایک کیمپین کے طور پہ انہی نکات کے اوپر اپنی سفارتکاری نہ کریں جو آپ نے تقریر میں اٹھائے ہیں, تو پھر یہ ایک بیکار سی چیز بن جاتی ہے. یہ بالکل آپ کی ایک رسمی ہو جاتی چیز کہ آپ نے ایک سالانہ رسم ادا کر دی. لیکن اس میں بھی اور پچھلے سال کی تقریر میں بھی جو ایک کمی, اور میں ہر دفعہ یہ بہت سارے پروگرامز میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ جب سیمینارز وغیرہ میں جاتا ہوں تو میں یہ پوائنٹ اٹھاتا ہوں, ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے بھارت کے ایک نیریٹو سے, اور اسی کی وجہ سے آج ہم FATF میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. وہ ہے جو بھارت آپ کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے. ابھی چند دن پہلے امریکنز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا, اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ پاکستان کو بھارت میں دہشت گردی نہیں کرانی چاہیے, اور پاکستان کو ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو لوگ اس میں ملوث تھے. اب وہ پھر بامبے کا قصہ اور پٹھان کوٹ والا وہ دوبارہ کھول کے اس کے اوپر وہ تقاریر کروانے لگے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے دکھ کی بات ہے کہ 70-80 ہزار لوگ مارے گئے پاکستانی, اور بھارت دہشت گردی کراتا رہا. بھارت ملوث تھا APS کے واقعے میں بھی. کلبھوشن آپ کے پاس ہے, اس نے منی ٹریل بھی آپ کو دی ہے, وہ سرونگ آفیسر ہے, اور آپ لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے منہ اپنے ماتھے سے یہ کلنک دھو لیں کہ جناب ہم دہشت گردی ہیں, دہشت گرد تو بھارت ہے. ہمیں یہ بھی نہیں توفیق ہوئی کہ ہم اس منی ٹریل کو لے کے تو FATF میں چلے جاتے بھارت کے خلاف, اور وہاں کہتے کہ جناب ہمارے پاس تو ثبوت ہیں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے بھی, اور یہ ہے منی ٹریل. نہ پرائم منسٹر کبھی یہ بات کرتے ہیں, اور نتیجہ یہ کہ آپ انہی چکروں کی وجہ سے FATF میں بھی پھنسے ہیں. دنیا آپ کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے, اور دنیا آپ کے اوپر ہر جگہ تنقید بھی کرتی ہے, اور جب بھارت کوئی وزٹر آتا ہے باہر سے, اس سے جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو کرواتا ہے اس میں آپ کو واضح کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. ہم روز کہتے ہیں کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہوئے, ہمیں بھارت نے کبھی کو ثبوت نہیں دیا, تو پھر دنیا کے سامنے کیوں نہیں جاتے, کیوں نہیں بتاتے, یہ کیوں نہیں یہ ذکر کرتے اپنی یونائٹڈ نیشن کی تقریر میں اس چیز کا. یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے, بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے. لیکن یہاں کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ بھارت کا اصل چہرہ, جو روز کہتے ہیں کہ ہم اس کا بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کریں گے, اصل چہرہ یہ ہے کہ بھارت ایک ٹیررسٹ ملک ہے, لیکن یہاں کسی نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, امجد شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, ہارون صاحب نے جو بات کی ہے, ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہم اپنی کامیابیوں کو رکھتے ہیں. کرپشن کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, امجد شریف صاحب نے ابھی FATF سے متعلق بات کی ہے. یہ جو معاملات ہیں اندرونی طور پہ ہی حکومت ان کے معاملات میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے, اپوزیشن کی تنقید ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو ایسے میں جب اندر سے ہمیں مزاحمت ہے تو دنیا کے سامنے اپنی کیا کامیابیاں ہم رکھ پائیں گے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی تقریر تھی, پہلی مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی, اس مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی. بھارت کو انہوں نے RSS, نازیزم اور ہٹلر اور وہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی, مسلم قتل عام اور 20 لاکھ مسلمانوں کی شہریت کے حوالے سے, توہین رسالت, توہین مذہب کے حوالے سے, ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, فلسطین افغانستان کے حوالے سے,
अच्छी तकरीर थी, यानी फोकस तकरीर थी। और आप सारे मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं के, खैर मुस्लिम उम्मा नहीं, मुस्लिम अम्मा, बेवा अम्मा, सारे सब के आप उनके सुन लीजिएगा बाद में और देख लीजिएगा। अगर ये इतने इस तरह किसी ने टू द पॉइंट और फोकस्ड बात की हो। अब आ जाएं इस पर कि तकरीर का असर क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सफारत खाने सुस्त निकले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जंग उतनी पुरअसर नहीं है सफारती जितनी होनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं है कि तो हम पिछले 40 साल से उन्हें वजीर खारजा क्यों लगाया गया? भट्टी साहब, उन्हें वजीर खारजा क्यों लगाया गया? वो तो पहले से देखे गए थे कि किस किस्म की उनकी खारजा पॉलिसी रही है, किस किस्म के उनके मामलात होते हैं खारजी जो वो हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इतने नाकाम थे, इमरान खान साहब तो एक मोटिव लेकर आए थे नए पाकिस्तान में, तो फिर कुरैशी साहब को क्यों वजीर खारजा चुना गया? देखिए जी, इस क्यों पे आए तो उस्मान बुज़दार पे भी करते हैं कि क्यों लगाया गया, महमूद ख़ान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाया गया, फिरदौस आशिक अवान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाई गई। अच्छा, आपने एपीएस की भी बात की है, अमजद शुएब साहब की तरफ आऊंगी। सर, जिस तरह से हारून साहब ने एपीएस की बात की, आपको लगता है, चलिए इस मौजूदा हुकूमत ने सिफारती मुहिम बेहतर तरीके से नहीं चलाई, कुरैशी साहब ने कश्मीर का मामला उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से उठाया जा सकता था, एपीएस की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, उसका जिक्र इस किताब के अंदर होना चाहिए था जो नहीं हुआ, तो क्या अपोजिशन ये जो बात करती है कि सकूत कश्मीर की जो असल जिम्मेदार है वो इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो आप इससे मुत्तफिक होंगे? देखिए, ऑपोजिशन तो कर रही है सियासत। फैक्ट ये है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मोदी ने उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, एक तरफा एक्शन किया, तो एक चीज वाज़ेह हुई कि ये फिर मसला जो कि दबा हुआ था ये सामने आ गया। आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के साथ ये पब्लिक में और दुनिया में उठा। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। और इसमें इतना गैर कानूनी काम, उसकी जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह उसने बनाई वो भी एक गैर कानूनी, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, फिर वहां पे जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये सारी चीजें दुनिया को रटानी पड़ती हैं, आपको बार बार दोहरानी पड़ती हैं, इसको हर जगह जा जाके इसका ढोल पीटना पड़ता है। इंडिया भी सफारतकारी कर रहा है, आप भी करेंगे, तो आपका एक मुकाबला है उनके साथ। आपने उनसे बेहतर करनी है सफारतकारी। अगर वो 24 घंटे काम करते हैं तो आपको 36 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक क्लाउड है दुनिया में, उसका एक इम्पैक्ट है ऑलरेडी। तो आप जब करेंगे कुछ नहीं, तकरीर करके घर आके बैठ जाएंगे, तो फिर आपका कौन सुनेगा? आपके साथ कोई नहीं। मैं जो टेररिज्म की बात कर रहा था, ये मैं इतना मुझे दुख होता है कि ये किसी को इस चीज का एहसास नहीं है, इतना डैमेज कर रही है हमें चीज। आप देखिए कि जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज कराची पे अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त क्या दिया कि जनाब भारत ने किया है। इस किस्से को, इसका ढोल पीटते रहना चाहिए था ताकि अमेरिकन और सारे उनके कानों में ये चीज बचती। आर्मी पब्लिक स्कूल का किस्सा रोज उठाना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन को 4 लोगों के नाम भेजे भारतीयों के कि जी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें। वहां अमेरिका, चूंकि उनकी मर्जी नहीं थी, वो टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन आपने उसकी तफसील दी हुई थी। और तफसील ये थी कि जनाब ये लोग एपीएस के, 2 में से एपीएस के उसमें वाकई में मुलव्वस थे। भारत को जैसे पता चला कि उनका कवर ब्रेक हो गया, तो भारत ने उनको उठा के वापस अफगानिस्तान से उठा के उनको वापस ले गया इंडिया में। लेकिन अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं माना, तो आपको कौन रोकता कि आप दुनिया में जाके इसका ढोल ना पीटे, अमेरिका को भी शर्मिंदा करें कि ये देखें इस तरह का इनका डबल स्टैंडर्ड है। आप बोलते ही नहीं। इन चीजों को इतना पीछे फेंका हुआ है कि मतलब सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि अगर 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और मरवाए भी भारत ने, वहां से अफगानिस्तान से टेररिज्म करवा के, बच्चे हमारे 150 मारे गए वहां पे, और फिर हमारे माथे पे ये कलंक के जनाब हम टेररिस्ट हैं। इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है आपको? ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, जहां से आपसे हमारा ताल्लुक टूटा था वहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे। जी मैं देखिए, एक तो जो बात की मोहतरम हारून रशीद साहब ने, जनरल अमजद शुएब साहब ने, उनके साथ एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्ज़ों में जकड़े हुए,
آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 2 سال آپ سقوط کشمیر آپ نے لفظ ایک استعمال کر لیا، عمران خان اس کے اپوزیشن کہتی ہے ذمہ دار ہے، اس کا مطلب ہے سقوط ڈھاکہ کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ یہ جو بدحالی ہوئی ہے اس کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ الفاظ سے میرے ذاتی نہیں ہے، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا۔ تو یہ سقوط ڈھاکہ کا بھی پھر عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ یہ جو آئین نہ بنا 8-9 سال اس کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ ان کے یہ جو کلبھوشن کے کیس میں انڈین وکیل نے ایک بیان ہمارے نواز شریف کا دیا تھا، وہ بھی عمران خان صاحب نے لکھ کر دیا تھا۔ یہ جتنی دہشت گردی یہ بھی عمران خان۔ دیکھیے خدا کے لیے حقیقت کیا ہے، یہ اقوام متحدہ یرغمال ہے چند بڑی طاقتوں کے پاس، ایلیٹ کلب ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ بدقسمتی سے مسلم دنیا میں مسلمانوں کا خون سب سے سستا ہے، بدقسمتی سے مسلم امہ بیوہ امہ ہے۔ مودی کو آپ کے سارے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہ اعلیٰ سویلین ایوارڈ دے چکے ہیں، بھارت کے ساتھ سب سے بڑی ان کی طاقت ان کا ہے وہ معاہدے ہیں، ایگریمنٹ ہیں۔ او آئی سی مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکل جاتا ہے، او آئی سی دبئی UAE میں آپ کو وہ سشما شوراج مرحومہ کو بلا لیا جاتا ہے۔ اگر عیسائی ہوتے کشمیر مقبوضہ وادی میں تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ مفادات کی دنیا ہے بدقسمتی سے۔ آج مسلم دنیا نو ٹریڈ ود بھارت کر دے، سارے بھارتیوں کو کہے کہ ہم نکال رہے ہیں، کشمیر میں ظلم ہونا بند ہو جائیں گے۔ آج 5 بڑی طاقتیں بیٹھ جائیں فلسطین اسرائیل پر تو سارا ہو جائے۔ آپ کا حال کیا ہے؟ کبھی UAE تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو، کبھی فلانا تسلیم کر رہا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کبھی کسی سے کہتے ہیں میرے بینک میں پیسے رکھوا دیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بندے لے جائیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ کچھ کر جائیں۔ اور کتنی خرابیوں کے ذمہ دار، 75,000 جو شہادتیں دی، کھربوں کا جو نقصان کروایا، آدھی قوم ذہنی مریض بن گئی۔ اس کے بعد بھی آپ مشکوک کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے دنیا میں؟ 2.25 سال کی کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، نالائکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ 72 سالہ تسلسل ہے جو ابھی چل رہا ہے، جو ہمارا چل رہا ہے۔ آپ کے حکمرانوں کے، آپ باقی ملکوں کے بادشاہوں سے ذاتی تعلقات تھے، مگر ملک جو تھا وہ تنہا تھا، ہم جو تھے وہ مرے ہوئے تھے۔ ہاں، آپ کے سب سے بڑے فیٹر، آپ کے حکمران جو بادشاہ تھے وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے۔ آپ نے فیٹر میں کیوں نہیں آنا تھا؟ آپ کے بادشاہوں نے باہر محل بنا لیے، اولادیں جدادیں سیٹ کر لی۔ کشمیر کیسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کشمیر کا مقدمہ آپ کتنے عرصے تک، یہ کوئی آج 2.25 سال میں کشمیر انہوں نے اپنے ہاتھ سے دے دی ہے؟